قابل قدر امت مسلمہ کے نوجوان بزرگ بھائیوں، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور تھے۔ ایک دور نبوت ملنے سے پہلے کا، ایک دور نبوت ملنے کے بعد کا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ میرے نبی سے محبت کرتے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی لوگ میرے نبی سے محبت کرتے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن نبوت ملنے سے پہلے جو لوگ محبت کرتے تھے ان میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، چاہے وہ مکہ کے سردار تھے تو وہ بھی میرے نبی کے عاشق تھے، چاہے کوئی کاروباری شراکت دار تھا تو وہ بھی میرے نبی کا عاشق تھا، رشتہ دار تھا تو وہ بھی عاشق تھا۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد جو میرے نبی سے محبت کرنے والے تھے کہ وہ کوئی مکے کے سردار نہیں تھے، وہ کوئی بڑے بڑے تاجر نہیں تھے، وہ بڑے کوئی بزنس مین نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں مکہ والے کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اللہ کے محبوب جب انہیں کہتے کہ تم بھی کلمہ شہادت پڑھو تو وہ کہتے کما انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان غریبوں کی طرح بن جائیں، ان بے وقوفوں کی طرح ہو جائیں، بدبخت بن جائیں۔ یعنی کمزور طبقہ تھا جو میرے نبی کا نبوت ملنے کے بعد عاشق بنا تھا۔ ایک فرق یہ آپ نے دیکھ لیا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ میرے نبی کے عاشق تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی لوگ میرے نبی کے۔ آج کا جمعہ آپ کو بولنا پڑے گا، آج موضوع اس طرح کا ہے، آپ تمہید کو ذرا سمجھیں گے انشاءاللہ اگلا سارا رستہ آسان ہو جائے گا۔ باتیں وہی ہیں جو آپ نے سنی ہے رمضان کے فضائل کے متعلق، لیکن پس منظر میں اس طرح کا کوشش کروں گا سامنے رکھوں کہ جو ہمیں دعوت فکر دے۔ صرف لذت کے لیے احادیث کو سن لینا، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا کیا کہتے ہیں فضیلت ہے، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، یہ سن لینا دل کو سکون مل جانا، یہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تجسس ہونا چاہیے، غور و فکر ہونی چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، تفقہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ اتنی زیادہ ہمیں پبلسٹی دے رہا ہے، اتنا زیادہ سرپرائز دے رہا ہے، اتنی زیادہ سہولیات دے رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، مقصد کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ تمہید سمجھیں، میرے نبی کے عاشق نبوت ملنے سے پہلے بھی تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے جو عاشق تھے وہ سبھی تھے، نبوت ملنے کے بعد جو عاشق تھے وہ کمزور لوگ تھے، وہ غریب لوگ تھے، مالی اعتبار سے اتنے وہ مضبوط نہیں تھے، اتنے وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، لیکن ایمان کی دولت میں سب سے نمبر 1 تھے۔ وہ لوگ جو نبوت ملنے سے پہلے عاشق تھے وہ نبوت ملنے کے بعد دشمن بن گئے، میرے نبی کے حلیف بن گئے، میرے نبی کے مقابلے میں آ گئے۔ اب وہ کیوں مقابلے میں آئے؟
پیچھے ایک لمبی سٹوری آپ نے سن لی، تقریباً 6 ماہ وہ موضوع چلا سیرت النبی کا، اب اس کی ضرورت نہیں، چیزوں کو اشارتاً میں ذکر کرتا آگے چلوں گا۔ وہ میرے نبی کے دشمن بن گئے، دشمن پھر اس قدر زیادہ بنے، اس قدر زیادہ انہوں نے میرے نبی کو مصائب میں دھکیلا، آزمائشوں میں ڈالا، دکھ دیے، غم دیے، کہ میرا نبی بھی صبر کا پہاڑ بن گیا ان کے سامنے، استقامت کا پہاڑ بن گیا میرا نبی ان کے سامنے، کہ تم مجھے دکھ دے کر مر جاؤ گے لیکن محمد اس کو برداشت کرتا ہے۔ اب دکھ آپ گننا، سننا ذرا، اور پھر آخر میں تقابل بھی کرنا کہ میرے نبی پر جو دکھ آئے، جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، اس کا کروڑواں حصہ بھی اگر مجھ پہ آ جائے، آپ پر آ جائے، کہ ہم وہاں صبر کا مظاہرہ کریں گے؟ کہ ہم وہاں استقامت کا پہاڑ بنیں گے؟ نہیں بن سکتے۔ دیکھنا ذرا کیا دکھ آئے۔ جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جو میرے نبی کے مقابلے میں آیا، میرے نبی کو دکھ دینے والا تھا، جو وہ میرے نبی کا کوئی پرانا دشمن نہیں تھا، کوئی پرانا حریف نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی پرانی ٹسن بازی نہیں تھی، کوئی میرے نبی کا غیر نہیں تھا، اپنے ہی گھر کا، جس کے ہاتھوں میں میرا نبی پلا تھا، میرے نبی کا سگا چچا کہنے لگا تبا لک یا محمد۔ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ میرے نبی کا بازو بنتا، اس وقت ضرورت تھی کہ وہ چچا میرے نبی کا سہارا بنتا، اس وقت ضرورت تھی کہ وہ میرے نبی کی طاقت بنتا، لیکن بجائے سہارا بننے کے، بجائے طاقت بننے کے، بجائے نبی کا ساتھ دینے کے، ہم سفر بننے کے، جنت کے رستے پہ چلنے کے، اس نے جہنم کا رستہ اختیار کیا، اور میرے نبی کو مصائب دینے میں سر فہرست رہا۔ لیکن میرے نبی نے کبھی بھی اپنے اس چچا کو بد دعا نہیں دی۔ یہ بد دعا پہ ذرا غور رکھیے گا، بد دعا نہیں دی میرے نبی نے۔ اعلان نبوت کیا، 360 بتوں کی نفی کی، ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی کہ مشکل کشا ہے تو وہی ہے، حاجت روا ہے تو وہی ہے، پال و نہار ہے تو وہی ہے، خالق ہے تو وہی ہے، رازق ہے تو وہی ہے، مالک ہے تو وہی ہے، داتا ہے تو وہی ہے، تیری اور میری مصیبتیں آسانیوں میں بدلنے والا ہے تو وہی ہے، تجھے اور مجھے آزمائشوں میں کامیاب کرنے والا ہے تو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ میرے نبی نے اعلان کیا تو میرے نبی کی سگی 2 بیٹیاں کفار کے نکاح میں تھی، ان کو طلاق دے دی گئی۔ بیٹیاں والے بیٹھے ہیں، سوچو جب کسی کی بیٹی بے گھر ہو کر گھر آتی ہے تو والد کس صدمے سے دوچار ہوتا ہے، کس قدر ڈپریشن کا وہ شکار ہوتا ہے، دل کس طرح اس کا ہاتھ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اپنی جان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اتنا بڑا دکھ ہے کہ بیٹی کو طلاق ہو جائے، بہن کو طلاق ہو جائے، یہ دکھ میرے نبی نے برداشت کیا، لیکن پھر بھی بد دعا نہیں دی۔ میرے نبی کے دور کے اندر پہلی خاتون جو میرے نبی پر ایمان لائی اور شہادت کا رتبہ اس نے پایا، پتہ کس طریقے سے اس کو شہید کیا گیا؟ ایک اس طرف اونٹ کھڑا کیا، ایک اس طرف اونٹ کھڑا کیا، اور ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھ کر اونٹوں کو مخالف جانب بھگا دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ حضرت بلال مشترکہ آقاؤں کے غلام تھے، جب قبول اسلام کیا، ایک آقا نے کہا چھوڑ دے محمد کو، نہیں چھوڑے گا تو بدماش لڑکوں کے حوالے کروں گا، تیرے گلے میں رسی ڈالیں گے، گلی بازاروں میں گھسیٹیں گے۔ گھسیٹا گیا۔ دوسرے کی باری آتی، چھوڑ دے محمد کو، نہیں چھوڑے گا تو تپتی ہوئی ریت پہ تجھے لٹاؤں گا، لٹایا گیا۔ تیسرے کی باری آئی، چھوڑ دے محمد کو، نہیں چھوڑے گا تو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹاؤں گا، لٹایا گیا۔ یہ سارا ماجرا میرے نبی نے دیکھا، لیکن کبھی بھی بد دعا نہیں دی۔ شیب ابی طالب، میرے نبی اور ان کے جانثار صحابہ کو ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا۔ کھانے پینے کا سامان نہیں جائے گا، ضروریات زندگی نہیں ملے گی، بند رہو، ایک ہی رستہ ہے،
اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو سنانا چھوڑ دو، جان بخش دیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری گود میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے سسک سسک کے مرتے تھے، جو در حقیقت شہید تھے۔ ان کی چیخیں اس قدر زیادہ تھی کہ باہر کفار بیٹھ کر تالیاں بجاتے کہ ابھی بھی موقع ہے، محمد کا دامن چھوڑ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑ دو، مہلت دے دیں گے۔ بچے مر رہے ہیں لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ صحابہ فرماتے ہیں اس قدر سخت وقت آیا، مشکل وقت آیا، دکھ اس قدر زیادہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھاتے، جب وہ پیڑ کے اندر جاتے اور قضائے حاجت کے ذریعے جب باہر نکلتے تو مینگنیوں کی صورت میں نکلتے۔ یہ باتیں سننا اور سنانا بڑی آسان ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مسجد کے اندر 1 مہینہ قید کر دیا جائے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، پینے کے لیے کچھ نہ ملے، سوچو کیا حالت ہوگی ہماری۔ ہم میں سے اکثر دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر یہاں سے نکلیں گے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے۔ اس قدر مشکل حالات آئے پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ جب اب مکہ والوں سے نا امید ہو کر کہ میں نے اس قدر ان کو سمجھایا، اس قدر ان کو تبلیغ کی، اس قدر ان کو عذاب سے ڈرایا، جنت کی نعمتیں ان کے سامنے بیان کی، یہ نہیں مانے، چلو طائف میں جاتا ہوں، وہاں کے سردار مجھ پر ایمان لے آئیں گے تو رایا آٹومیٹکلی میرے ماتحت ہو جائے گی، میرا وہ بازو بن جائیں گے، میری وہ طاقت بن جائیں گے، میرے وہ ہم سفر بن جائیں گے، دین کو لوگوں تک پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ یہ نیت لے کر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو ہم سفر بنا کر طائف جاتے ہیں، تو ان بدبختوں نے بجائے اس کے کہ میرے نبی کی بحثیت سفیر ہونے کے عزت کرتے، احترام کرتے، اکرام کرتے، انہوں نے میرے نبی کو اس قدر دکھ دیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بدماش اوباش لڑکے لگا دیے، آوارہ، وہ میرے نبی کو پتھر مارتے اور میرے نبی کے جسم سے اس قدر زیادہ خون نکلا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جوتے بھی خون سے بھر گئے، لیکن پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ فرشتہ آیا، جبریل کیوں آیا؟ اے محمد اگر تیرا حکم ہو، یہ میرے ساتھ فرشتے آئے ہیں، یہ اپنے پروں پر اس بستی کو اٹھائیں گے اور پلٹ کے رکھ دیں، ان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے آپ کو لہو لہان کرنے کی، آپ کو دکھ دینے کی، آپ کو تکلیف دینے کی؟ میرا نبی چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ فرمایا مجھے امید ہے انہی میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو میرا دین کا جھنڈا بلند کریں گے، پھر انہی لوگوں میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوا جس نے دین کی سربلندی کے لیے اتنا کام کیا کہ آج بھی بچہ بچہ محمد بن قاسم بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ سارا پس منظر، یہ ساری تمہید آپ نے سنی کہ اس قدر دکھ تھے، اس قدر تکلیفیں تھی، آزمائشیں تھی، مصائب تھے، سب میرے نبی نے برداشت کیے، استقامت کا پہاڑ بنے، لیکن کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرا نبی پکار پکار کر کہتا ہے اوے لوگو جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، تم ظلم کی انتہا کر کے دیکھ لو، میں صبر کی انتہا کر کے دکھاؤں۔ یہ تھی میرے نبی کی زندگی۔ خیر موضوع دوسری طرف نہ چلا جائے، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں جس مقصد کے لیے یہ ساری تمہید بیان کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ میرا نبی بد دعا دینے لگا۔ میرا نبی بولیے نا، میرا نبی بد دعا دینے لگا، اور وہ بد دعا ابو جہل کو نہیں تھی کہ جس نے میرے نبی کے اوپر اس قدر مصائب اکٹھے کر دیے کہ میرے نبی جب بازار میں جاتے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تو یہ پیچھے اپنے ساتھ بدماش لڑکوں کو لگاتا اور کہتا یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ مجنون ہے۔
میرے نبی نے اس کو نہیں بد دعا دی کہ جب میرے نبی کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے تو اس بدبخت نے میرے نبی کے گلے کے اندر رسی ڈال کر پیچھے سے کھینچا اور میرے نبی اوندے منہ گر گئے۔ اس کو میرے نبی نے بد دعا نہیں دی کہ جب میرے نبی حالت سجدے میں تھے تو میرے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینک دی گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس اوجری کو اتارا۔ اس کو میرے نبی نے بد دعا نہیں دی جس نے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی تھی۔ میرے نبی نے اس کو بد دعا نہیں دی جس نے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا تھا۔ میرے نبی نے اس کو بد دعا نہیں دی جس نے حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میرے نبی نے اس کو بد دعا نہیں دی کہ جس نے حضرت حمزہ کا موصلہ کیا تھا۔ میرے نبی نے ان کو بد دعا نہیں دی کہ جنہوں نے اس قدر مجبور کر دیا، اس قدر زیادہ دکھ دیے کہ بچے بھی صحابہ کی گود میں سسک سسک کے مرنے لگے۔ کس کو بد دعا دی؟ اپنی امت کو۔ کس کو بد دعا دی؟ اپنی امت کو۔ وہ امت جس کو میرے رب کے قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس انسانیت کی سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ میرے محمد کی جماعت ہے۔ جو سب سے بہترین لوگ ہیں اس دنیا کے وہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ وہ امت جس کے بارے میں میرے نبی مکرم فخر مجسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرا سر فخر سے بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس دن پوری انسانیت کی 120 صفحے ہوں گی جس میں سے 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی ہوں گی۔ وہ امت جس کے لیے میرا نبی ساری زندگی یا ربی امتی امتی کرتا رہا۔ جب رب سے ہم کلام ہوئے شب معراج، فرشتے کہتے گئے ہماری سوچ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے نبی اپنا مقدمہ رکھیں کہ میرے پہ بڑے دکھ آتے ہیں، دکھ کم کر دیجئے، میرے پر بڑی مصیبتیں ہیں، مصیبتیں کم کر دیجئے، مجھ پر بڑی آزمائشیں ہیں، کم کر دیجئے۔ اللہ کے سامنے اپنے شکوے رکھیں گے، شکایتیں رکھیں گے، نہیں، وہاں بھی مقدمہ رکھا تو اپنی امت کا رکھا۔ وہ نبی جو کل قیامت کے دن ساری انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہوگی، وہاں بھی وہ یا ربی امتی امتی کر رہا ہوگا۔ وہ نبی اپنی امت کو بد دعا دے رہا ہے۔ کیا بد دعا دے رہا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم تشریف فرما تھے، محفل سجی تھی، محفل سجی تھی، اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لاتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین۔ صحابہ پریشان تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، کسی نے دعا کی نہیں، کسی نے بد دعا کی نہیں جو ہمارے کان سنے اور آپ آمین کہہ رہے گئے۔ کیوں کیا یہ کام؟ مقصد کیا تھا یہ 3 دفعہ آمین کہنے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے آمین کیوں کہا ہے؟ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبریل آیا اور اس نے کہا برباد ہو وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا تو وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور میں محمد نے کہا آمین۔ اب سارا پس منظر سامنے رکھے، دکھ آئے، تکلیف آئیں، مصیبتیں آئیں، بد دعا، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ نبی جو ہر وقت یا ربی امتی امتی کرنے والا تھا وہ آج اپنی امت کو بد دعا دے رہا ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ میری ناقص عقل یہ سمجھتی ہے، میرا کم علمی ہونا اس بات پر پہنچتا ہے کہ یہ میرے نبی نے اس لیے کیا ہوگا کہ میں نے اس قدر زیادہ رمضان کے فضائل اپنی امت کو بتا دیے ہیں، اس قدر زیادہ کمالات بتا دیے ہیں، اس قدر رب کی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کی برکات ہوتی ہے۔ اتنی رحمتوں میں سمیٹے جانے کے باوجود، اتنی برکتوں کے مستفید ہونے کے باوجود اگر یہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو انہوں نے تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا؟ کتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت،
اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے تو تم یہ تمنا کرنے لگو کہ کاش کہ ہماری ساری زندگی رمضان کے مہینے کی طرح گزرے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ابھی ماہ شعبان میں اگر ایک مسلمان ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو فرض ہی کا ثواب ملتا ہے۔ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہی فرض جو ماہ شعبان میں ایک فرض تھا ماہ رمضان میں 70 فرضوں کے برابر بن جاتا ہے۔ وہی سجدہ جو ماہ شعبان اور دیگر مہینوں میں ایک سجدہ اس کا اتنا ہی ثواب ملتا جتنا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن جو ہی ماہ رمضان آتا ہے فرض سجدہ تو علیحدہ بات ہے، واجبی سجدہ تو اپنی جگہ رہ گیا، سنت نماز والا صدقہ تو اپنی جگہ رہ گیا۔ ایک بندہ خالی وضو کر کے نہ نماز کی نیت کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، خالی اللہ کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے، جسے نفلی سجدہ خالی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ سجدہ کرنے کے بدلے اللہ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کس قدر زیادہ رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا دن بھوک پیاس میں رہنے کی وجہ سے جو منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے بظاہر یہ سونگھنے والوں کے لیے سمیل ہے، اللہ کی نظروں میں تو یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے۔ یہ ساری دنیا کی خوشبو میں مل جائیں، کستوری کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روزے دار کے لیے اپنے ہاتھوں سے جنت کو تیار کرتا ہے اور اس کو خطاب کر کے کہتا ہے خوب سج جا، سنور جا، تیرے اندر میرے روزے دار نے آنا ہے۔ اتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ وہ بے زبان، انہیں انسانیت کی ضروریات زندگی کا کوئی علم ہی نہیں ہے، دنیاوی معاملات کیا ہوتے ہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، ان کی اللہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ اتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر رات روزے داروں کی بخشش کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر سارا مہینہ یعنی 28 اور 29 راتوں میں جتنے مسلمان روزے داروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے ان سب کو ملا کر آخری رات اتنے ہی مسلمانوں کی اور بخشش فرما دیتا۔ کتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اتنی زیادہ رحمتوں والا مہینہ جب ہمیں ملے اس کے باوجود اس رحمت سے ہم استفادہ نہ کریں تو پھر ہمارے لیے بربادی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب آیا سمجھ میرے نبی کا بد دعا دینا؟ اب آئی بات کہ اتنے دکھ دیکھے، اتنی پریشانیاں دیکھی، اتنے مصائب دیکھے، کبھی بھی بد دعا استقامت کا پہاڑ بن گیا میرا نبی۔ لیکن جب امت کے اوپر اس قدر زیادہ رحمتوں کا نزول ہوا، اس قدر اللہ تعالیٰ کے انعام بڑھے اور امتی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو میرے نبی نے فرمایا میری طرف سے برباد ہو۔ یہ عام بندے کی بد دعا نہیں ہے، یہ اس شخصیت کی بد دعا ہے جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا تو میرا رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ یہ اس شخصیت کی بد دعا ہے کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے تو رب دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس شخصیت کی بد دعا ہے کہ اللہ کو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اے اللہ تو کیوں مکہ کی قسم اٹھاتا ہے؟ یہاں کعبہ ہے اس لیے، فرمایا نہیں۔ یہاں بے زمزم ہے اس لیے، فرمایا نہیں۔ صفا مروہ اس لیے نہیں۔ غار ثور ہے، پہاڑ ہے احد کا، فرمایا نہیں۔ اے اللہ پھر تو نے کیوں قسم اٹھائی اس مکہ شہر کی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اللہ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس زمین پر میرے محمد کے قدم ٹکتے ہیں۔ وہ نبی بد دعا کر رہا ہے، وہ نبی بد دعا کر رہا ہے کہ جو ہر وقت یا ربی امتی امتی کہتا تھا۔ تو یہ میرے لیے دعوت فکر ہے، اگرچہ میں نے ایک حدیث یہ اتنے سارے وقت میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا
لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ میرے نبی کی بد دعا جس کو لگ گئی نا وہ بچ نہیں سکے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ زندگی تو جیسی کیسے گزر جائے گی، کسی کی 20، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 100 سال کے بعد اس چھت کے نیچے ہم جتنے بیٹھے گئے شاید ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، کوئی اللہ قلیل 1-2 بچ جائے گا جس کی عمر زیادہ ہو گئی، ورنہ 1 صدی کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات رمضان کے حوالے سے ہم تک پہنچائی ہے، ہمارے لیے یہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑی غلط فہمی ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے رہ لو پیاسے رہ جو، اس کا نام روزہ نہیں میاں، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ بھوکے رہ لو پیاسے رہ لو، سود بھی کھاتے رہو، رشوت بھی کھاتے رہو، دیتے رہو، چوریاں بھی کرتے رہو، ڈکیٹیاں بھی کرتے رہو، الزام تراشیاں بھی کرتے رہو، چغلیاں بھی کرتے رہو، غیبت بھی کرتے رہو، زنا بھی کرتے رہو۔ نا میاں، جس طرح کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح گناہوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ میں نے کہا یہ زندگی گزر جائے گی، پھر وہ دور آئے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر وہ دور آئے گا کہ جس دور کا ایک دن 50,000 سال دن کے برابر کا ہوگا، پھر وہ دور آئے گا کہ جب سورج ہمارے عین سر پر ہوگا۔ آج تو پتہ نہیں کتنی اونچائی پہ ہے، جون جولائی کا مہینہ آتا ہے تو ہم جوتا اتار کے فرش پہ نہیں چل سکتے، تو سوچو جب سورج ہمارے عین سر پر ہوگا، پھر وہ دور آئے گا جب گناہ گار اپنی انگلی منہ میں ڈالے گا کھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ بازو کھا جائے گا۔ پھر وہ دور آئے گا جب ساری انسانیت رب کے سامنے ہوگی بغیر لباس کے۔ اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس وقت بے لباس ہوں گے، کیا ایک دوسرے پہ نظر نہیں پڑے گی؟ میرے نبی نے فرمایا وہ دن اتنی دہشتناک کا ہوگا میری عائشہ کہ کسی کو اپنے علاوہ کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ وہ دور اتنا سخت ہے، قرآن کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے لوگو، میں تمہاری زبان پہ تالے لگا دوں گا، مہر لگا دوں گا، اس کی جو بولنے کی طاقت ہے وہ میں ان ہاتھوں کو دوں گا، یہ ہاتھ بول کر کہیں گے اے اللہ تو نے جسم کے ساتھ اس لیے لگایا تھا کہ یہ رزق حلال کماتے لیکن رزق حرام کے متلاشی رہے، اس لیے بنایا تھا کہ تیرے در کے آگے جھکتے غیروں کے در پہ جا کے پھیلتے رہے۔ اے اللہ تو نے یہ پیٹ اس لیے دیا تھا کہ اس کے اندر رزق حلال اتار کر صحت مند زندگی گزارتا، لیکن حرام کی کمائی اس میں اتارتا رہا، رشوت کی کمائی اس میں اتارتا رہا، دھوکے سے کمایا ہوا مال اس میں اتارتا رہا، سود اس میں اتارتا رہا۔ پھر یہ قدم بولیں گے اے اللہ تو نے تو اس لیے بنایا تھا کہ اپنی ضروریات زندگی جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے، لیکن اس کی طرف اس کی توجہ نہ جاتی تھی، بلکہ وہ کام کرتا تھا جس سے تو روکتا تھا، زنا کے اڈوں کی طرف جاتا تھا، شراب کے اڈوں کی طرف جاتا تھا، جہاں چغلی کی محفلیں ہوتی تھی وہاں چل کر جاتا تھا، اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ قرآن کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، یہ ماں بھی بھاگے گی، بہن بھی بھاگے گا، بھائی بھی بھاگے گا، یہ تو رشتے پیچھے رہ گئے، ماں بہن بھائی بیوی بیٹے اولاد یہ تو پیچھے رہ گئے۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت ذکر کی کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے، یہ ہاتھ اس کو ذرا سا کوئی زخم لگے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس کی درد میری درد ہے، یہی کل میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ میری پاؤں کی انگلی اس کو کوئی تھوڑا سا ناخن زخمی ہو جائے تو پورا جسم اس کی درد محسوس کرتا گیا، وہی پاؤں کا ناخن کل میرے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ماں بہن کے رشتے تو یہ تو بعد میں آتے ہیں۔ وہ دن ابھی میں جب آیا میں کمرے میں بیٹھا، ایک سوچ میرے ذہن میں آئی، میں تو حیران رہ گیا کہ اس طرح میری کبھی توجہ نہ گئی۔
قرآن کہتا ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ ہر انسان کو اس کا بدلہ دے گا، ہر انسان کو۔ انسانوں میں نبی بھی آ گئے، انسانوں میں صحابہ بھی آ گئے، انسانوں میں بزرگان دین بھی آ گئے، یعنی کہ ساری انسانیت مراد۔ اب ہم سوچیں جب محشر کا میدان لگے گا تو حساب کن لوگوں کا ہوگا؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی ہو، کبھی توجہ نہیں گئی میری اس طرف کہ کن لوگوں کا اللہ حساب لے گا؟ انبیاء ویسے معصوم، ان کا تو حساب ہی نہیں، صحابہ ویسے بخشے بخشائے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہے، یہ مجھ سے راضی، کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے ان سب سے جنت کے وعدے کر رکھے۔ یہ خیر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، پیچھے رہ گئے کافر، مشرک، منافق، ان کا حساب ہی نہیں ہونا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے۔ حساب تو اس کا ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا بتا جھوٹ بولے، غیبتیں کی، شراب پی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، حساب تو پھر شروع ہوگا جب ایمان ہوگا۔ تو کافر کے پاس بھی ایمان نہیں، منافق کے پاس بھی ایمان نہیں، مشرک کے پاس بھی ایمان نہیں۔ تو یہ جو 5-6 قسم کے لوگ میں نے گنائے، انبیاء، اصحاب جو میرے نبی کی زندگی میں تھے، یا ان سے پہلے جو امتیں تھیں جو اس وقت کے نبیوں کے صحابہ تھے، وہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ان کا تو حساب ہی نہیں اللہ لے گا، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اور پیچھے کافر رہ گئے، ان کا حساب ہونا نہیں، بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ مشرک وہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، منافق وہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ پیچھے ایک ہی طبقہ بچتا ہے، وہ ہے امت مسلمہ کا کلمہ گو مسلمان، جس کا اللہ حساب لے گا۔ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن مجھے یہی طبقہ صرف بچتا ہوا نظر ایک آیا گا جس کو اللہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ پیڑ پے گا اللہ نال، تے جنہ پیڑ اللہ نال پے گیا نا وہ جیت نہیں سکے گا، وہ نہیں جیت سکے گا اپنا مقدمہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے یہ کہا کہ تو نے یہ گناہ کیا، ہاں میرے مولا میں نے کیا، تو نے نماز نہیں پڑھی، ہاں مولا میں نے نہیں پڑھی، تو نے سود کھایا، ہاں مولا میں نے کھایا، تو نے رشوت لی، ہاں مولا میں نے لی، تو نے زنا کیا، ہاں مولا میں نے کیا۔ یہ سوال جب اللہ کرے گا نا تو پھر امید ہے بچنے کی، لیکن جب اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، پھر نہیں پیچھے کچھ ہمیں کوئی چیز ہمیں بچا سکے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جو میری پکڑ میں آ گیا اسے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آج تو یہ نعرے لگتے ہیں نا، عقیدے کی بات آ گئی کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ ایک نبی کا میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں اشارتاً، آپ پڑھے لکھے ہیں، نالج رکھنے والے لوگ ہیں، گھروں میں جائیں سورہ ہود کو پڑھیں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ یہ سارا منظر آپ وہاں پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے بچے کو حضرت نوح ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو عذاب کے اندر پستا ہوا دیکھتے ہیں، باپ تھے، دل کے اندر شفقت تھی، دل کے اندر اپنی اولاد کا درد تھا، پتہ بھی تھا یہ کافر ہے، دل کے اندر حسرت ہوئی کہ کسی طرح بچ جائے۔ اللہ کا اعلان ہوا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس کو بچا سکے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق کر کے رکھ دیا۔ جب ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو اس دہشتناک دن میں مجھے اور آپ کو کون بچائے؟ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبب ہے جنت کا رستہ آسان کرنے کا۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے جنت کے اندر درختوں کو اگانے کا۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا پانے کا۔ ایسے اعمال کیجئے اس مہینے کے اندر کہ جب اللہ ہر رات مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔
اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے جائیں گے تو میرے نبی فرمائیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب ہم نامہ اعمال لینے جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنت کے 8 دروازے ہمیں لبیک لبیک کہہ کر پکاریں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنت کے اندر ہم نبی علیہ السلام کا دیدار کریں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں۔ تو اس لیے سارے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا، لیکن اپنی امت کے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کو میرے نبی نے بد دعا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس بد دعا سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا مستحق بنائے، بد دعاؤں سے بچنے کا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ انشاءاللہ رہی زندگی آئندہ جمعہ توبہ استغفار کے عنوان سے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔